السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ آج ایک بڑا مغیر ٹاپک ہے جس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو سیٹ کی ہیں اقوام متحدہ نے ان ویژن 2030 پروگرام کے تحت۔ دنیا میں جو جنڈر ایکویلٹی ہے اس کو کیسے برابر کرنا ہے، اردو میں اگر کہا جائے صنفی مساوات جو ہے وہ کس طرح قائم کی جا سکتی ہے۔ جو انسانی معاشرہ ہے وہ ہنٹنگ اور گیدرنگ سے شروع ہوا تھا کہ انسانوں نے جو میل تھے، جو مرد تھے، وہ شکار کر کے لاتے تھے اور جو عورتیں ہوتی تھیں وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی تھیں۔ اس سے معاشرے کی ابتدا ہوئی کہ مرد شکار کر کے لاتے تھے، عورتیں لکڑی اکٹھی کرتی تھیں، پھر اس سے وہ کھانا بناتے تھے اور وہ سارا جو ہے وہ کھایا جاتا تھا۔ اس طرح انسانی معاشرت کی بنیاد رکھی گئی اور اس سے آگے پھر انسان جو ہے ترقی کرتا کرتا آج وہ اب جو پیچھے تاریخ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس دور میں آگے پہنچ گیا ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہمارے پاس یہ بن رہا ہے کہ ابھی جو جنڈر ایکویلٹی ہے اس میں بہت ڈفرینس پیدا ہو رہا ہے۔ ڈفرینس جو پہلے تھا اس دور کو چھوڑ دیا جائے، ہم صرف آج کے دور کی بات کریں، پہلے کیا تھا اس میں ہم بات نہیں کریں گے۔ ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے کہ اس میں جنڈر ایکویلٹی نہیں ہے، انیکویلٹی ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ عورتیں جو ہے وہ مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں، جن میں مرد کام کر رہے ہیں عورتیں ان میں کام کر رہی ہیں، گیمز کھیل رہی ہیں، مختلف قسم کی کھیلوں میں بہت بڑے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ لیکن جو مردوں کا جو ہوتا ہے وہ اس میں ان کو انعام جو پیسے زیادہ دیے جاتے ہیں اور عورتوں کو کم دیے جاتے ہیں۔ فلموں میں دیکھیں، فلموں میں عورتیں کام کر رہی ہیں، ہیرو ہیروئن کے بغیر فلم کمپلیٹ نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کو زیادہ پیمنٹ کی جاتی ہے، عورتوں کو کم کی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیا وجہ بن رہی ہے۔ اب یہ ایکویلٹی جو ہے وہ اگر معاشرے کے اندر آ جائے، معاشرے میں یہی چیز چل رہی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے جو مرد اور عورت ہوتے ہیں وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک جو پہیہ ہے وہ ٹریکٹر کا ہو اور ایک سائیکل کا ہو تو کیا یہ چل سکتا ہے؟ معاشرے میں یہی چیزیں جو ہے وہ خرابی کا باعث بن رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو معاشرے میں یہی مسائل جو ہے وہ کریٹ ہو رہے ہیں، جس وجہ سے ہماری جو صنف نازک ہے، جو عورتیں ہیں، ان کے لیے مسائل زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اگر نکاح کو دیکھیں کہ نکاح کے جو فارم ہوتا ہے اس کے اوپر لکیریں لگا دی جاتی ہیں ایک پیج پہ۔ ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن پھر بھی اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے۔ اس میں عورتوں کو بہت سارے حقوق دیے گئے ہیں نکاح نامے میں، لیکن اس کو اسی دن جس دن نکاح ہو رہا تھا اس دن اس پہ لکیریں لگا دی جاتی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، کراس کر دی جاتے ہیں۔ مطلب ایک جو حقوق ہے اس کے حقوق کو وہاں پہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ویسے جب بھی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ عورت مرد جو ہے وہ برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے، حقوق جب دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ اصل چیز جو ہوتی ہے اسے انحراف کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں کہ مختلف دنیا کے جو مختلف تہذیبیں تھیں ان میں کیا کیا کیے گئے، اور دیکھیں کہ ہندو تہذیب میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو ستی کر دیا جاتا تھا۔ اگر اس کا ہسبینڈ مر گیا ہے، شوہر اس کا فوت ہو گیا ہے، تو عورت کو اسی کے ساتھ اسی چتا میں اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ یورپ میں عورت کو خرابی کی، برائی کی جڑ کہا جاتا تھا۔ ان کو کسی قسم کے جائیداد میں ایسا نہیں ملتا تھا۔
عرب میں یہ حال تھا کہ وہ عورتوں کو پیدا ہوتی ہی دفن کر دیتے تھے. بچیاں جو ہی پیدا ہوتی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عورت کے یہ حقوق تھے. اور ایک شاعر لکھتا ہے، یورپ کا ایک شاعر لکھتا ہے کہ عورت کو اور آم کی لکڑی کو جتنا پیٹا جائے اتنا کم ہے. عورتوں کو مختلف غلط کاموں میں استعمال کیا گیا، لیکن اب جو تاریخ ہے اس کو دوبارہ سرے سے دیکھا جائے کہ جب اسلام آیا، اسلام نے عورت کو جائیداد میں حقوق دیے. اس کے جائز حقوق جتنے بنتے تھے سب، ہر عورت کے، اگر بیٹی ہے بیٹی کے کیا حقوق ہیں، اگر ماں ہے تو ماں کے کیا حقوق ہیں، بیوی ہے تو بیوی کے کیا حقوق ہیں، بہن ہے تو بہن کے کیا حقوق ہیں، سارے حقوق مقرر کر دیے گئے. اور ماں کو اتنا اعلیٰ رتبہ دیا گیا کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے. اب جو سسٹینیبل گولز جو مقرر کیے ہیں، SDG گولز جو مقرر کیے ہیں اقوام متحدہ نے، اس میں عورت کی ایکولٹی کو بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ 2030 تک عورت کو ایکول کر دینا ہے. ایکولٹی کے جو اصول ہیں وہ کس مذہب یا کس تہذیب کے تحت آتے ہیں وہ ایک بحث طلب بات ہے. ہمیں جدید نظریات کو تسلیم کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے روٹس کو خراب نہیں کرنا ہے، جن سے معاشرے کی توانائیاں یا معاشرے کی جو ترقی ہوتی ہے یا معاشرہ جن اصولوں پہ قائم ہوتا ہے ان چیزوں سے انحراف نہیں کرنا ہے. اسلام جب آیا اس سے پہلے کہ میں نے بتایا کہ اور بچیوں کو پیدا ہوتی ہی زندہ درگور کر دیا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. پھر اسلام نے ان کو ہر قسم کے حقوق دیے. وہ جائیداد جن سے ان کو محروم کر دیا جاتا تھا، اسلام نے ان کے جائیداد میں حقوق مقرر کیے. طلاق کا حق دیا کہ عورت خلا لے سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے. پہلے یہی تھا کہ عورت نے جانا ہے اور وہیں سے مار کے نکلنا ہے. اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے، ان کو آپس میں سسٹم نہیں چلتا، تو وہ جو ہے وہ آزاد ہو سکتی ہے. آج جو ترقی یافتہ معاشرہ ہے اس میں جو اصول مقرر کیے جا رہے ہیں وہ ایک مذہب کو ٹارگٹ کر کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کو ٹارگٹ کر کے یہ نئے اصول بنائے جائیں گے. آزادی اظہار اور آزادی صنفی آزادی کو اور معنوں میں لیا جاتا ہے. اس کے لیے مختلف مظاہرے کیے جاتے ہیں، مختلف طریقے چلائی جاتی ہیں. اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اسلام نے جو انسانی حقوق دیے ہیں، عورتوں کے جو حقوق دیے ہیں ان کے خلاف بات کی جائے. ابھی اگر عورت کی آزادی کی بات کی جائے تو صرف اسلام واحد مذہب ہے، جو واحد وہ تہذیب تھی جس نے عورتوں کو آزادی دی تھی. لیکن ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ان کو نقاب کرنا یا حجاب کرنا ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس جو ہے سب کی ایکول ہیں. اگر ہیومن رائٹس ایکول ہیں، اگر ایک بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے تو اس میں اس کے حقوق کی خلاف ورزی کیا ہو رہی ہے؟ اس میں حقوق کی خلاف ورزی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ حقوق کی خلاف ورزی تب ہے جب آپ اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں. اسلام نے اس کو، عورت کو جو اس کا مقام ہے اس کو اس کے مطابق اس کی عزت دی ہے. آپ اس کو عزت سے محروم کرنا چاہتے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو ایکول دینی ہے، ایکول رائٹس دینے ہیں، ایکول مواقع دینے ہیں تاکہ وہ اس دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ابھی ایکول رائٹ کا جو مسئلہ ہے وہ یورپین کنٹریز میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں تو ہے کہ ان کو برابر کے حقوق ملتے ہیں ترقی کرنے میں، لیکن میں نے بتایا کہ برابر کے حقوق وہاں پہ نہیں ملتے. جب آپ فلمیں بناتے ہیں ان پہ ہیرو کے الگ ہوتے ہیں پیسے اور ہیروئن کو کم دیے جاتے ہیں. باقی بھی اگر کام کیے جائیں، ان کے اگر ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا جائے تو وہاں پہ یہی حال ہے کہ عورت کو کم تنخواہ دی جاتی ہے، مرد کو زیادہ دی جاتی ہے.
عورتیں ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، اور ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں، پائلٹس ہیں، اور مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ جو انسان جو ہے وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، ترقی کرنی بھی چاہیے، لیکن ترقی کیسے ممکن ہے جب عورت اور مرد اکٹھے چلیں گے؟ تو یہی جو ہے وہ انویژن 2030 جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، جو یہ SDGs ہیں، یہ گولز وہی ہیں۔ ان گولز کو فالو کر کے انسان جو ہے وہ ترقی حاصل کر سکتا ہے، وہ معاشرہ قائم کر سکتا ہے جس میں دونوں صنف کو، دونوں اصناف کو ایکول رائٹس ہوں۔ جو میں نے بولا ہے کہ ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی حد تک رائٹس دے رہے ہیں، لیکن ترقی پذیر ملکوں میں یہ رائٹس اس کو اس طرح نہیں دیے جا رہے جس طرح اس کا حق بنتا ہے۔ اگر کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، آپ کو عورت کو وہ رائٹ نہیں ملتا جو دوسروں کو ملتا ہے۔ اور دیکھیں کہ جب آپ کسی بھی مقابلے میں امتحان میں جاتے ہیں، کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایکولی وہ فیسلٹیٹ نہیں کیا جاتا، یہ میلز کے کام ہے، یہ فیمیلز کے کام ہے، حالانکہ وہ کسی طرح بھی ہم سے کم نہیں ہوتی، وہ ہم سے زیادہ لائق ہوتی ہیں، ہم زیادہ محنتی ہوتی ہیں، ہم زیادہ اپنا سارا کچھ وہ اس کے اندر پٹ کر سکتی ہیں۔ اگر ان کو ان کے ذمہ کام لگایا جائے تو وہ کام میں نکھار لے کے آتی ہیں، کام کو بہت اعلیٰ پائے تک لے جاتی ہیں۔ مرد جو ہے کام کو رگیت دیتے ہیں، لیکن وہی عورت ہے جو سب سے اعلیٰ کام کر کے دکھاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ معاشرے کی جو اکائی ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان کو کون بناتا ہے؟ ایک عورت بناتی ہے۔ اگر معاشرے کی یہ اکائی ٹوٹ جائے تو خاندان ختم ہو جاتا ہے، خاندان ختم ہو جائے پھر معاشرہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ڈیولپمنٹ جو گولز دی گئی ہیں، قوم متحدہ نے SDG گولز دی گئی ہیں انویژن 2030 تک، جب ہمیں ورلڈ کو، ہر ملک کو، ہر علاقے کو چاہیے کہ عورتوں کو ان کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو حقوق دیے جائیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔